بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور ہر سرکاری ملازم کو اس سے واسطہ ہر سال پڑتا ہے۔ تو اس سے قبل کے ٹاپک پہ بات چیت کریں اور اس کی تفصیلات کی طرف آئیں، اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تب بھی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ تو بغیر تمہید باندھے آتے ہیں موضوع کی طرف۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ACRs کے متعلق۔ یہ ACR جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اینول کانفیڈینشیل رپورٹس۔ یہ اس کا سابقہ نام تھا اور اب اس کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس کا نام جو ہے وہ کچھ یوں ہے PERs، مثلا یہ پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹس۔ تو نام تبدیل کیا ہے، باقی چیزیں ایز اٹ ہیں، کچھ کالم جو ہے اس کے تبدیل ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹیلز کی طرف میں نہ جاؤں، اور وہ ڈیٹیلز اگر میں نے بتائیں تو پھر ظاہر ہے کہ ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف اور صرف جو آپ کے مطلب کی باتیں ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں باتیں، وہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کے ریلیونٹ کیس لا بھی بتا دوں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں جو اس کی جو وضاحت کی گئی ہے اور اس میں جو کی گئی ہیں اس کی جو ہدایات انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں، تو اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ سروس معاملات میں یعنی کارکردگی کا مطلب جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ وسیع تر ہے۔ یعنی کارکردگی جو ہے وہ صرف ریلیٹ ہوتی ہے اس کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کے ذمے یہ لگایا گیا تھا کہ آج آپ نے یہ شیٹ تیار کرنی ہے یا یہ آج آپ نے رپورٹ بنانی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر وہ ایکسٹرا اپنی ایفیشنسی اور اپنے دفتر میں دیکھ بھال، جس طرح اپنے کام کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی اس میں کارکردگی کی تعریف میں آئیں گی۔ تو یہ کیس لا ہے جی 1998 PLC CS 1402۔ یعنی اس کیس لا کے مطابق اس کا جو طرز عمل ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، کارکردگی کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس کے بعد اگلا ایک کیس لا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خفیہ رپورٹس انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، انہیں احتیاط سے تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان پر اس لیے بھی زور دیا جاتا ہے کہ اس کے متعلقہ افسران جو ہیں ان کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ ان کی رپورٹس کو متعلقہ ہدایات کے مطابق سختی سے لکھا جائے اور اسے برقرار رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ آپ کو سرکاری ملازمین کے متعلق یہ سننے میں بھی آیا ہے، یہ اس پریکٹس بھی یہی ہے کہ جب کسی کی ترقی ہوتی ہے وہ بیچارہ پھر افسران کے پیچھے پیچھے جو ہے نا بھاگا مارا پھر رہا ہوتا ہے، اور اس سے جا کے وہ لکھواتا ہے ACRs یا PERs۔ تو وہ پھر اس وقت اس کے نخرے، اللہ نہ کرے اگر وہ فوت ہو گیا ہو تو پھر اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں یہ اس کے اصلاح میں کہا گیا ہے کہ اس کو سختی سے جو ہے نا اس کے ارینجمنٹس اور اس کو برقرار رکھا جائے اور اس کی حفاظت بھی کی جائے۔ تو یہ نوٹیفیکیشن ہے جس کے ساتھ یہ ہدایت ہے ان کو، یہ ہے CF اسٹیبلشمنٹ ڈویژن DO لیٹر نمبر 6373-A /2 ڈیٹڈ 14/6/1973۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت ان کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کو برقرار بھی رکھیں اور اس کا ریکارڈ بھی رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ تو اس کے بعد
جو ہے عام طور پہ سرکاری ملازمین کو بعض اوقات انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، کیونکہ ACRs بعض افسران بڑی ایمانداری سے لکھتے ہیں، لیکن بعض افسران اپنی پسند، ذاتی پسند، ناپسند کی بنیاد پہ لکھتے ہیں، تو اس پہ یہ اصول طے پا چکا ہے اور یہ کیس لا موجود ہے کہ جس کے تحت منفی اگر اس میں ریمارکس لکھ دیے جاتے ہیں تو وہ قابل جائزہ ہیں، ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف سروس ٹریبونل میں اپیل ہو سکتی ہے۔ یہ کیس لا نوٹ کر لیں، کیونکہ کئی اکثر افسران یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ACR جو لکھ دی سو لکھ دی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کیس لا جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں، پروموشن اور ترقی براہ راست یہ 1981 SCMR 392۔ اور اس کے بعد اگلا جو کیسلا ہے وہ اس کی تھوڑی سی میں تفصیل جو میں نے اس کو تھریش آؤٹ کیا اور اس میں سے ریلیونٹ پورشن جو نکالا وہ یہ ہے کہ پروموشن اور ترقی براہ راست سالانہ خفیہ رپورٹ سے متاثر ہوتی ہے، یعنی اس سے جو ترقی ہے متاثر ہوتی ہے ان رپورٹ سے، لہذا ایسی رپورٹس کو سروس کی جو شرائط و ضوابط ہیں یہ ان کے متعلق ہی اس کو سمجھا جائے گا اور اسی طرح اس کو لیا جائے گا، لہذا رپورٹس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے اور ریکارڈ کے حوالے سے احکامات کی ہدایات کی خلاف ورزی کی صورت میں، یعنی یہ معاملہ جو ہے سروس ٹریبونل کے دائرہ اختیار میں ہے، یعنی اگر اس کو سنبھال کے نہیں رکھا گیا یا اس کو گم کر دیا گیا یا اس پہ جو ہدایات تھیں ان کی یہ پابندی نہیں کی گئی تو اس کو بھی سروس ٹریبونل میں لے جایا جا سکتا ہے اور چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے 1981 PLC CS 242 پیج۔ اگلا ہے جی کیس لا، اس کا بھی ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی ملازم کی سالانہ خفیہ رپورٹ میں منفی ریمارکس یا ایڈورس کو ریمارکس لکھے جاتے ہیں، یعنی اس کے خلاف لکھے جاتے ہیں، تو وہ بھی سروس ٹریبونل میں چیلنج ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہدایات میں یہ پابند کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی وجہ بھی لکھیں، ایسے نہیں کہ منفی ریمارکس لکھے اور اس کو چھوڑ دیا، اس کا ریکارڈ جو ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے جی 1981 SCMR 840، اور اس میں سروس ٹریبونل میں نہ صرف چیلنج کیا جا سکتا ہے بلکہ سروس ٹریبونل اس کے منفی ریمارکس کو خارج کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو اگلا کیس لا ہے جی، اس کا بھی ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ میں جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ آپ کے ٹائم کا تو ویلاگ لمبا نہ ہو جائے۔ سروس ٹریبونل کے پاس PERs کے متعلق معاملات کو دیکھنے کا اختیار ہے، کیونکہ یہ رپورٹ سرکاری ملازم کی ترقی کے وقت ان کا بڑا وزن ہوتا ہے، یہ ان کو جو رپورٹ جو ACRs ہیں یا PERs ہیں ان کو باقاعدہ ترقی کے وقت یا پروموشن کے وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ سروس ٹریبونل جو ہے وہ اس میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بھی دیگر جو سروس میٹرز ہیں ان کی طرح ان کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ ان اٹینڈنٹ اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ کیسلا 2 ہے، دونوں نوٹ کر لیں آپ۔ یہ ہے جی 1985 PLC 263، دوسرا بھی 1985 PLC لیکن یہ پیج ہے 283۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، اگر یہ پسند آئی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ACRs کے متعلق کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے ٹیلیفونکلی یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے یا کمنٹس باکس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا اور مشورہ بھی دوں گا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ کبھی بھی مجھے فون کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ خیال رکھیے گا کہ جب عدالت کے ٹائم چل رہا ہو تو اس وقت میرا فون سائلنٹ پہ ہوتا ہے، اس وقت میں کسی کو جواب نہیں دے سکتا، تو عدالت ٹائم کے بعد جب بھی آپ مجھے کال کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو رسپونڈ کروں گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ نگہبان۔